حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم عید الفطر کے نماز کا طریقہ سیکھیں گے اور اس عید الفطر سے جڑے ہوئے چند مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم عید الفطر کے نماز کے طریقے کو بہت آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب دل میں بھی سوچ لیا ہمیں عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کافی ہے، لیکن اگر زبان سے کر رہے ہیں تو یہ کہنا کافی ہوگا کہ اللہ میں نیت کر رہا ہوں عید الفطر کے 2 رکعت نماز واجب کی 6 تکبیر زائد کے ساتھ اس امام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اتنی نیت کرتے ہوئے ہاتھ کو اٹھانا ہے۔ یہاں تک ہاتھ کو اٹھانے کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہنا، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لینا ناف کے نیچے۔ ہاتھ کو باندھنا کیسے؟ ایسے پکڑ کے باندھ لینا ناف کے نیچے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، امام بھی ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے پڑھ لینے کے بعد امام صاحب پھر 3 تکبیر زائد کہیں گے۔ کس طرح؟ وہ دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اب تیسری بار میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کی امام صاحب تلاوت کریں گے، سورہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، سجدہ میں جائیں گے۔ اس طرح 1 رکعت کو مکمل کریں گے۔ اب دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ دوسری رکعت میں امام صاحب تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت، اس کے بعد کسی سورہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ کے تلاوت کے بعد پھر 3 تکبیر زائد کریں گے۔ کس طرح؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر کہیں گے اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیں گے۔ 2 ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کرتے ہوئے اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ 3 ہو گئے تکبیر۔ چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر اپنی دوسری رکعت کو بھی مکمل کریں گے۔ اس طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ پہلے رکعت میں ثنا کے بعد قرأت سے پہلے 3 تکبیر زائد کریں، یعنی 2 تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لینا ہے۔ دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ کے تلاوت کے بعد جو ہے 3 تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر میں جو رکوع کی تکبیر ہوگی بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جانا ہے۔ اس طرح سے ہماری عید الفطر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ مختصر سا آسان سا طریقہ ہے عید الفطر کے نماز کا، جو بہت آسانی سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد عید الفطر کی نماز کے بعد ہمیں دعا کرنی، بہت لمبی چوڑی بھی دعا نہیں کرنی ہے۔ اللہ سے جو ہے اپنے لیے جو بھی ہم دل سے مانگیں گے، جو رٹے ہوئے الفاظ نہیں، ہماری کیفیت کا نام ہی دعا ہے۔ ہم اپنی دل کی کیفیت کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ قبول کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے خطبہ سننا ہے۔ خطبہ کا دینا یہ سنت ہے عید الفطر کی نماز کے ادا کرنے کے بعد، لیکن جب امام خطبہ دینے لگے تو اس کا سننا واجب ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، خطبہ دینا سنت ہے، جب خطبہ ہونے لگے تو سب لوگوں کا مخاطب ہو کر کے خطبہ کا سننا واجب ہے۔ اسی طرح ہم اب بات کریں گے چند مسائل کے بارے میں، عید الفطر کے دن سے جڑے ہوئے مسائل۔ بہت سارے لوگ عیدگاہ بغیر کچھ کھائے پیے چلے جاتے ہیں، بھوکے چلے جاتے ہیں، کیا وہاں سے آئیں گے تو افطار کریں گے؟ تو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ عید الفطر کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم عیدگاہ سے آئیں گے تو روزہ کھولیں گے، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں عیدگاہ جو جانا ہے کچھ کھا پی کر کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول کھجور کھا کے جایا کرتے تھے یا کوئی میٹھی چیز کھا کے جاتے تھے۔ ہم بھی کچھ کھا پی کر کے جائیں، کچھ میٹھی چیز کھا کر کے جائیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ عیدگاہ میں جب عید کی نماز ہوتی ہے تو جاتے ہیں عیدگاہ میں، نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سارے لوگ اسی کی طرف دیکھتے ہیں کون سے نفل پڑھتے ہیں۔ یہ مہا جہالت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز بہت پابندی سے پڑھا کرتے تھے، لیکن عید الفطر کے دن فجر کی نماز کے بعد اشراق بھی نہیں پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھتے ہی نہیں تھے سوائے عید الفطر کے۔ ہاں، تو ہمیں عید الفطر کے دن عید الفطر کی نماز کے ادا کرنے سے پہلے اور فجر کے بعد سے عید الفطر تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی۔ تیسری چیز کہ لوگ عید الفطر کی نماز سے فارغ ہو کر کے نکلتے ہیں عیدگاہ سے، فوراً قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں جانا ضروری ہے، واجب ہے، یہ اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ آپ جا رہے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھ کے جھنڈ بنا کر کے اس کو ایک رسم دینا یہ غلط بات ہے۔ آپ عیدگاہ جانے سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، اس کے بعد بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو لگے کہ آپ کے جانے سے ایک رسم بن جائے گا، لوگوں کا ایک ہجوم قبرستان میں جٹنے لگے گا، تو آپ اس کو چھوڑ کر کے دوسرے دن یا 2-4 گھنٹے یا عصر کے بعد یا ظہر کے بعد عید کے دن آپ جا سکتے ہیں۔ جانے کی ممانعت نہیں، لیکن ایک رسم بنا کر کے جانا یہ غلط بات ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا کر کے جانا، پھر فجر کی نماز سے لے کر کے عید الفطر کی نماز تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی ہے، پھر قبرستان جو ہے جانا ہے، اس کو رسم بنا کر کے نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک بات ہے قبرستان جانا۔ یہ عیدگاہ جانے کے لیے، جب ہم عیدگاہ کے لیے عید الفطر کے لیے عیدگاہ جائیں تو عیدگاہ جانے کے وقت ہم تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جائیں۔ عید الفطر میں آہستہ آواز سے، عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے۔ آہستہ آواز کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا اس طرح کے جو آپ کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں وہ کم سے کم سنیں، اور ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آنے کی کوشش کریں۔ لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے دوسرا راستہ ہے ہی نہیں سوائے ایک راستہ کے، تو آپ ایک راستے سے بھی آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کی آنے والی عید کو خوشیوں بھری عید بنا دے۔ اللہ ہمارے عید کو پرسکون عید بنا دے۔ ہمارے ملک میں سکون کے ساتھ تمام مسلمان ہند جو ہے عید کو خوشی خوشی منائے، اور اس خوشی میں ہر ایک اپنے دوست احباب رشتہ دار ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہر ایک اچھی طرح عید منائے، میری یہ دلی دعا ہے۔ اور تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو میرے طرف سے عید مبارک ہے۔ تمام میرے بھائی بہن، میری ماں، میری بہنیں، جو بھی ملنے جلنے والے ہیں، جو بغیر جان پہچان کے بھی، سب کو میرے طرف سے عید الفطر مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔